أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت موسیٰ پھر ایک دن تورات پڑھ رہے، پھر چوکے، کیا ہوا آج؟ حضرت موسیٰ نے فوراً پہاڑ پہ گئے اور جا کر اللہ کو کہا ربی انی اجد فی الالواح امہ ہم خیر امہ یحفظون الکتاب فی صدورہم، بولو سبحان اللہ، اللہم اجعلہم امتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ نے کہا آج کیا ہوا؟ کہا اللہ یہ تورات میں تو نے لکھا ہے ایک امت آنے والی ہے جو بہترین امت ہے، جن پر آسمان سے قرآن نازل ہوگا اور وہ قرآن کو اپنے سینے میں لگا کے چلتی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ وہ امت میری بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، فرمایا نانا وہ تیری امت نہیں ہوگی، میرے آنے والی آخری نبی کی امت ہوگی۔ اے دیکھو بڑی بڑی آسمان سے جو کتابیں اتری نا، تو زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اتنا تو معلوم ہوگا، بولو نا، وہ حضرت داؤد حافظ تھے، باقی ان کی امت میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ تورات کے حافظ تھے مگر امت میں کوئی حافظ۔ پھر انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ حافظ انجیل کے مگر کوئی حافظ۔ لیکن جب قرآن پاک ہمارے نبی پر آیا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرا سینہ اتنا پیارا ہے، اتنا وسیع صدر تو ہے، تیرے سینے میں قرآن اتاروں گا اور تیرے صدقے میں امت کے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دوں گا۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں احمد آباد میں کتنے حافظ ہوں گے۔ ہاں، آسمانی کتاب کو اللہ نے کسی کے سینے میں نہیں اتارا، لیکن مصطفیٰ پر جو کتاب اتری اللہ نے امت کے سینے میں اتارا۔ آج حافظوں کی جماعت، حافظات کی جماعت، لڑکیاں بھی حافظ ہوں۔ مولانا حبیب، مولانا انجم، آپ کو تعجب ہوگا 3 ہفتے پہلے مجھے سورت میں ایک جگہ پہ دعوت دی گئی، میں تو جمعہ کے بعد میں نے تو کہا کہ چائے وائی کی دعوت ہوگی، تو کہا نہیں مولانا آپ ضرور آئیے۔ میں نے کہا بھائی میرے کو کچھ کھانا پینا نہیں۔ کہا مولانا آپ کو آج عجوبہ بتا رہے، اور واقعتاً میں اس عجوبے سے حیران ہو گیا۔ ایک 12 سال کی لڑکی جس کا نام ہے تسنیم اور دونوں آنکھوں سے معذور ہے، بتایا قرآن پاک کی حافظہ ہو گئی۔ آنکھ نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، اور اس نے جو انداز میں قرآن پڑھا پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا۔ اور میں نے کہنا شروع کر دیا قیامت میں اللہ پوچھے گا اس کی آنکھیں نہیں تھی پھر بھی حفظ کیا، تیری تو آنکھیں تھی، تو نے قرآن کریم کو صحیح نہیں کیا۔ یہ امت کی شان ہے کہ آسمانی کتاب کسی کے سینے میں نہیں آئی، لیکن قرآن جب آیا ہے تو امت کے سینے میں آیا۔ اور بناؤ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بولو آمین، بولو آمین۔ میں ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں یہ تمہارا بھائی، میں ایک بھائی کی طرح یا سمجھو تمہارے بیٹیوں کا باپ کی طرح کہتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ کیا شان ہوگی حافظ قرآن کی، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک حافظ کو لایا جائے گا، ایسا ایسا کانپتا ہوگا، بولے ایسا وہ اکیلا نہیں کانپتا ہوگا، جتنے بھی پہلوان ہوں گے نا سب کانپتے ہوں گے۔ ہاں مولانا قیامت کا جھٹکا کیسا ہوگا؟ کہاں سب کا، تو اللہ تعالیٰ یہ حافظ کو پوچھیں گے اے میرا بندہ کیوں کانپتا ہے؟ کہے گا اللہ تیرا بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی سبھی ڈرتے، معلوم نہیں کیا دھماکہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کہیں گے جو ہونا ہوگا، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں میرا قرآن کائے کو اتارتا۔ تو اب بتاؤ کوئی بڑا اپنے کو تسلی دے تو ہمت آوے کہ نہیں آئے؟ وہاں حبیب جیسا پٹھان میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے، چلو کیری آن، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ بھائی پٹھان ہے، اونٹ پٹھان تو نہیں ہے، پٹھان میرے ساتھ میں ہے۔ تو جب دنیا کا کوئی بڑا ہم کو ساتھ دیتا ہے تو ہم کو اچھا ساتھ لگتا ہے، تو جب اللہ کہتے ہوں گے ڈر مت تیرے کو عذاب ہونے والا نہیں، تو حافظ قرآن کتنی طاقت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اللہ تم عذاب نہیں دینے والے، اب مجھے کوئی عذاب دینے والا؟ اللہ کہیں گے عذاب نہیں دینے والا بلکہ تیرے کو ایک انعام دینے والا۔ وہ حافظ کہے گا کیا انعام؟ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ کہیں گے حافظ قرآن آ جاؤ، جتنی حافظات آ جاؤ،
سارے مرد عورتیں جمع ہوگی جن کے سینے میں قرآن ہوگا. اللہ کہیں گے پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. ایک روایت کے مطابق قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اللہ نے جنت کی سیڑھی بنائی, 6666 بنائی. پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. حافظ قرآن پڑھے گا من الجنت والناس پڑھے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. صرف جنت میں جا کے آرام. بولو جنت میں جا کے حافظ کو ہور ہور ہے نہیں نہیں. آپ احمد آباد والے کو پوچھتا ہور چاہیے, مولے انجم چاہیے کر کے 3 مرتبہ گردن ہلا دیا. وہ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک حور بتائیں گے اور پوچھیں گے یو وانٹ دس, آتنے جوئے تو جنتی تو بے تاب اور بے قرار ہوگا ہی. کہے گا اللہ تو نے تو 72 کہا تھا, یہ تو ایک ہی. اللہ کہیں گے پیچھے 71 کھڑی ہے. تو کہے گا جنتی کو کہیں گے تجھے چاہیے کہاں. پھر اللہ دھیرے سے پوچھیں گے تمہاری بیوی کو بلاؤ, تمہاری بیری, تمہاری وائف, ہاں اس کو بلاؤ. لیاقت بھائی, ہاں اللہ پوچھیں گے تمہاری بیوی کو بلاؤ. تو کیا کہے گا نہیں اللہ ابھی اس وقت کوئی ضرورت نہیں, یہ ہے نا اللہ ہے نا. تو اللہ کہیں گے ایک مرتبہ دیکھ تو لے تیری بیوی کو. وہ تھوبڑا چڑھا ہوگا نہ دیکھنا تھوبڑا. اللہ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لے. ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی اللہ پردہ اٹھائیں گے اور اس کی بیوی آئے گی جو حور کو خوبصورتی ملی ہے 72 حور کو, اس کو 70 گنا زیادہ کر کے ہماری بیوی کو خوبصورتی ملی ہوگی. اور وہ جب وہ بیوی کو دیکھے گا تو اللہ کو کہے گا اللہ حاضی زوجتی, یہ میری بیوی ہے. اللہ کہیں گے یہ نہیں چاہیے. نہیں کہ اللہ اس کو جانے دے, یہی برابر ہے. ہم دنیا میں بھی 50 سال ساتھ میں رہے تھے, یہاں بھی ساتھ میں رہ جائیں. میرے پیارو انسان اتنا لالچی ہے. بولو انسان اتنا, لیکن قیامت میں حافظ کی شان ہوگی. بولو حافظ کہاں انٹر ہو گیا. ایک دن اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی سارے حافظ ہو چلو چلو چلو. سارے حافظ جمع ہوں گے. او اللہ 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 بلا رہے, کیا ہوا. اللہ کہیں گے جنت کی بالکنی میں چلو. او ہو جنت کی بالکنی. ارے جنت جتنی خوبصورت ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بالکنی ہوگی. جب یہ سارے حافظ جنت کی بالکنی میں جائیں گے کہیں گے اللہ یہ تو بہت اچھی جگہ. اللہ کہیں گے نیچے دیکھو, نیچے دیکھو, بالکنی سے نیچے. اب جہاں نیچے دیکھیں گے تو نیچے بالکل نیچے گہرائی میں جہنم ہوگی. کسی کو پیپ پلایا جاتا ہوگا, کسی کو ننگا کوڑا مارا جاتا ہوگا, کسی کے پیٹ میں سانپ گھوم رہے ہوں گے, کسی کو اتنا ادھیڑ ادھیڑ کے پٹک دیا جائے. تو وہ سارے حافظ جتنے ہوں گے نا سب کہیں گے اللہ یہ بند کر دے, اللہ یہ نہیں دیکھنا, اللہ یہ ہماری جنت برابر ہے, اللہ یہ دیکھنا نہیں. اللہ فرمائیں گے دیکھو اس میں کوئی پہچان والا نظر آتا ہے. تمہارا ماموں, تمہارا چاچا, تمہاری خالہ, کوئی پہچان والا نظر آتا. تو حافظ دیکھ کر کہے گا اللہ اللہ وہ میرا ماموں ہے, اللہ میں پہچانتا ہوں. کوئی کہے گا اللہ میں نے اس کو احمد آباد میں دیکھا ہے. کوئی کہے گا نانا میں نے اس کو بیان میں دیکھا. اللہ کہیں گے تم جنتی ہو مصطفیٰ کے صدقے. آج کسی کی طرف بھی اشارہ کرو, جس کی طرف اشارہ کرو گے آج اس کو بھی جنتی بنا دوں گا. بولو سبحان. تو یہ قرآن حفظ. بولو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں حافظ بنائیں گی انشاءاللہ. نہیں بولو نہ بنائیں گے انشاءاللہ. ماں کی قربانی آ جائے نہ تو بیٹا حافظ بن جاتا ہے. باپ کبھی کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے, ہاں کبھی تھوڑا اٹھا پٹک ہوتی ہے, اور کبھی کبھی بیچارہ وہ بچہ بولتا ہے کہ ابا میرے کو یاد نہیں ہوتا, ابو میرے کو یاد نہیں ہوتا, ابو 11 پارے ہو گئے لیکن میرے کو یاد ہی نہیں ہوتا. لیکن ماں اگر اس وقت مضبوط پہاڑ کی طرح بن جائے کہ تجھے یاد تیرے ذہن سے نہیں کرنا ہے, تجھے ماں کی دعاؤں کے صدقے میں یاد کرنا ہے. اللہ کیسا چمکاتا ہوا حافظ بنائے گا. بلکہ میں تو جب دیکھتا ہوں نا لیاقت بھائی جو حافظ ہوتے ہیں, مولانا کے مدرسے میں بھی حافظ ہوتے, بڑے بڑے انعام ملتے. ابھی ہمارے ہدایت بھائی نے بتایا ایک بچہ حافظ ہو رہا. میں نے کہا بھائی اس بچے کو بہت بڑا انعام ہم کو دینا پڑے گا کیونکہ قرآن کریم کو سینے میں رکھا. آپ کو میں بتاؤں, میں یہ کرم اللہ کا, میری ماں کی دعا, باقی کچھ بھی نہیں. میں 10 مہینے میں حافظ ہوا. کتنے؟ اور جب میں حافظ ہوا میرے ابا کو پتہ ہی نہیں کہ میں حافظ ہوں. وہ مولانا آ کر بولے کہ تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا. میرا ابا نئے مسلمان ہوئے تھے, حافظ ہو گیا, پوچھتے بھی نہیں کہ حافظ کا مطلب کیا. ٹھیک ہے السلام علیکم کر کے چلے گئے. وہ مولانا میرے کو کہتے تمہارے ابا کیسے, وہ تم کو کچھ دیے بھی نہیں. وہ بیچارے مولانا خود جیب میں سے پیسے نکالے, بچوں کو مٹھائی بانٹی. 10 مہینے میں وہ سینے میں قرآن آیا ہے نا. میرے پیارو یہ ماں کی دعا ہے, اس لیے میں سب ماؤں کو کہوں گا بچے کو صاف کہہ دے تیرا ذہن نہیں چلے گا, تیرے پیچھے ماں کی دعا چلتی رہے گی. بولو انشاءاللہ.
بنیں گے نا حافظ، بنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ